الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بہت سامعین کرام، محترم مستورات، بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جامعہ باب الرحمہ شعبہ بنات میں انتظامیہ جامعہ باب الرحمہ کی سرپرستی میں مستورات کے لیے ایک عربی لینگویج کورس، عربی تکلم کورس کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا، جس کے اندر الحمدللہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کی استانیوں نے بھرپور محنت کی اور انتظامیہ کی سرپرستی رہی، اور محلے سے اور علاقے سے ایک اچھی تعداد مستورات کی الحمدللہ اس میں شریک ہوتی رہی، جس میں بڑی عمر کی مستورات بھی تھیں اور عصری طالبات بھی تھیں، اور بعض ٹیچرز نے بھی اس میں شرکت کی. اور یہ دین سے محبت کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں اور بالخصوص ہماری مستورات میں ایک دینی رجحان ابھی بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے، اور ہماری مستورات بھی دین کو سیکھنے کا جذبہ الحمدللہ مردوں سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں رکھتی. یہی شوق، یہی جذبہ، یہی طلب، یہی لگن، یہی ذوق ان کو یہاں پہ لے کے آیا کہ انہوں نے عربی لینگویج کا یہ کورس کیا، لغت العربیہ کا یہ کورس کیا، جو کہ مختصر کورس تھا اور ایک تعارف تھا کہ قرآن کریم سے ہمارا شغف بڑھتا چلا جائے اور ہم قرآن کریم کی زبان، جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، اس کو ہم سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. کیونکہ آج جہاں دنیا کے اندر مختلف زبانیں، مختلف لینگویجز سیکھی جا رہی ہیں، تو قرآن کریم تو ان تمام میں افضل ہے. کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب العرب، عرب سے محبت کرو، لانی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن کریم بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. بس یہ دنیا سے آنکھیں بند ہونے کا انتظار ہے، اس کے بعد عربی ہے، عربی ہے. قبر میں، حشر میں، برزخ میں، جنت میں، حتیٰ کہ جہنم کے اندر بھی جو مکالمہ ذکر کیا گیا، قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے کہ فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے: الم یأتکم نذیر، اور یہ قرآن کی آیت ہے، عربی کے اندر ہے، تو فرشتے عربی میں پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی عربی میں جواب دیں گے: قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. اگر ان کی بات کو ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم یہاں جہنم کے اندر نہیں ہوتے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. تو جہنم کے اندر بھی جو ہیں عربی ہی چل رہی،
جنت کے اندر تو ہے ہی عربی، قالوا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحیم، یہ ساری کی ساری جنت کے کلام ہیں۔ قبر سے اٹھتے وقت بھی مردہ عربی بولے گا، ایمان والے کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ قبر کے اندر سوالات عربی کے اندر ہوں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ماذا تقول فی ھذا الرجل، تمہارے نبی کون ہے۔ کل قیامت کے دن کے سوال عربی کے اندر ہوں گے۔ اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا، یہ سارے سوالات قیامت کے اندر بھی عربی کے اندر ہیں۔ خلاصہ کلام عربی کی زبان بہت فصیح، بہت بلیغ، بہت قیمتی، بہت جامع اور بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے۔ قرآن کریم کی زبان کو سیکھنا یہ ساری کی ساری زبانوں کے اوپر حیثیت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن صرف قرآن کریم کی زبان کو، عربی کو سیکھ لینے سے یہ سمجھ لینا کہ جی اب ہمیں دین بھی آ گیا، اب ہم قرآن پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، پوری شریعت کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اور اب ہم اپنی اس عربیت کی بنیاد کے اوپر، خیر ہمارا تو کورس ہی چھوٹا سا تھا، اس میں تھوڑی سی شدھ بدھ ہو گئی ہوگی، لیکن عربی سیکھنے کے لیے تو تفصیلی وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم سیکھ بھی جائیں، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث کو، فقہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی جاننے کے باوجود علماء اور عالمات کی سرپرستی کی، شاگردی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ صرف عربی تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، عتبہ بھی جانتا تھا، شیبہ بھی جانتا تھا، سبھی جانتے تھے، اور بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے یہ لوگ۔ عربی کے اندر اشعار کہا کرتے تھے، قصیدے کہا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا، صرف زبان ان کو نہ بچا سکی، کیونکہ ان کا عقیدہ، نظریہ درست نہیں تھا، اللہ رسول پہ ایمان نہیں تھا، جنت دوزخ کو نہیں مانتے تھے، ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے عربی زبان بھی ہم کو فائدہ دے گی، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو فائدہ دے گی، قرآن کریم کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ خود بھی محسوس کر رہی ہوں گی، ہماری جو مستورات ہیں، یہ تھوڑا بہت جو ہم نے کورس کیا چند دن کا یہاں پہ، 1 مہینے کا، تو کچھ الحمدللہ اب قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی کی بہت سی عبارتیں اب ہم کو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہوں گی، اور اب نماز میں بھی دل لگ رہا ہوگا، ورنہ تو مسلمان کو یہی نہیں پتہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے۔ تو اب اگلا قدم یہ ہے کہ ہم نے مستقل اس نظام کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھنا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، بہت اچھا مقولہ ہے کہ علم کو سیکھو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک، اور علم کے سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے قرن اولیٰ کے اندر علم کو سیکھنے والے اولین جو لوگ تھے، صحابہ کرام اکثر بڑی عمر کے تھے، بچے تو کم تھے، بڑے زیادہ تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو ایمان لا رہے تھے اکثر بڑی عمر کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس عمر میں دین کو سیکھا۔ اصحاب صفہ جو پہلے مدرسے کے، اسلام کے پہلے مدرسے کے جو طلبہ تھے، وہ اکثر بالغ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہاں، بچپن کی عمر پسندیدہ ہے، جوانی کی عمر پسندیدہ ہے، لیکن بوڑھوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے جامعہ باب الرحمہ میں الحمدللہ مسجد کے اندر تعلیم بالغہ کے کورسز ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، 60 سال، 65 سال، 70 سال، 75 سال، اس عمر کے لوگ آ کے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں، اور سینکڑوں لوگ یہاں سے پڑھ چکے اور 85 بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے اللہ نے کرم فرمایا، جامعہ باب الرحمہ میں ایک چیز کی جو کافی عرصے سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، شعبہ بنات، اللہ نے اپنے کرم سے اور انتظامیہ جامعہ باب الرحمہ کی محنت، کوشش، کاوشیں رنگ لائیں کہ اللہ پاک نے دارالقرآن کی اتنی پرشکوہ عمارت بھی تعمیر کروا دی،
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنات کے لیے پورا ایک نظام چلا دیا جس میں ناظرہ قرآن کریم بھی ہے، اور الحمدللہ اب عید کے بعد شوال کے مہینے میں حفظ کے داخلے بھی شروع ہو رہے ہیں، حفظ کی کلاسیں بھی لگیں گی، بچیاں حافظہ بن سکیں گی، اور الحمدللہ درس نظامی عالمہ کورس تو ہمارے یہاں چل رہا ہے، لیکن اگلے سال سے شوال سے انشاءاللہ العزیز دور حدیث تک کی نیت کی ہے۔ جس درجے میں جس کلاس کے اندر بھی داخلے آئیں گے انشاءاللہ داخلے دیے جائیں گے، اور تعلیم بالغات کے جو شارٹ کورسز تھے وہ پہلے بھی ہو رہے تھے، ابھی بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اوروں کو اس طرف متوجہ کریں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پہ اشارہ کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے، اس میں مرد بھی مراد ہیں عورتیں بھی مراد ہیں، حضور کی امت مرد و عورت دونوں پہ مشتمل ہے، بلکہ بچے بھی شامل ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس مرد کے لیے، خوش نصیبی ہے اس عورت کے لیے جس کو خیر کی چابی بنایا جائے، شر کا تالا بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کے اندر صفات رکھی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ ہندوستان نظام الدین کے اندر دعوت کی، تبلیغ کی محنت شروع کی، جو اس وقت 6 بر اعظموں کے اندر ہو رہی ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے ہم ویسٹ افریقہ لائبیریا کے ملک سے ہو کے آئے، کراچی سے 12,500 کلومیٹر دور ہے، اٹلانٹک اوشن کے اوپر واقع ہے، ساحل کے اوپر، جنگلات کا ملک ہے، وہاں پہ بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے، وہاں پہ بھی دعوت کی محنت ہو رہی ہے، فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا میں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایک فرد واحد سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر ماحول بنا دیا، تو ہر فرد میں اللہ پاک نے یہ جوہر رکھا ہے، ہر مرد میں، ہر عورت میں، بس اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو خیر کی چابی بنا دیں۔ یعنی ہم مستورات جو ہیں اپنے پورے علاقے، پورے گھر، خاندان کے لیے، پوری امت کی عورتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، بلکہ مردوں اور بچوں کے لیے بھی بن جائیں، کیونکہ ہماری جس عورت سے بھی نسبت ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ ناتا ہے، تو ان کے جو محارم ہیں وہ ان کو دعوت دے سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہمیں اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب ہم اس بات کی نیت کریں گے زندگی بھر جو ہیں اس پڑھنے پڑھانے کے، درس و تدریس کے، اور اس کو آگے پھیلانا، جس کو دعوت کا نظام کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ کے چلنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہم نے عربی اس لیے سیکھی تاکہ ہم اللہ کی منشا کو براہ راست سمجھ سکیں۔ پہلے ہم قرآن کریم پڑھتے تھے، اللہ کے اوامر گزرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں اس آیت کو ہم نے کئی دفعہ تلاوت کیا ہوگا، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ تھا، اور بہت سی مستورات جو اس آیت کو پڑھتی بھی تھیں عقیدت سے، ثواب کی نیت سے، لیکن پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے والی تم نے پردہ کرنا ہے، تو وہ کیوں نہ پردہ کر لیتی۔ ایسی بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا فہم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کے معنی کے نہیں پتہ۔ تو عربی کے جاننے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو سمجھیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کو سمجھیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں ارشاد فرمائی، اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، سر کے بال سے پاؤں کی ناخن تک اسلامی حلیے کے اندر ہوں۔ شرعی برقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، شرعی پردہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، کافر کے لیے جنت بنایا ہے۔ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا کہ مسلمان اس دنیا کو کافروں کی طرح جنت بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ مومن کی جنت تو آخرت کے اندر ہے، مومن نے تو یہاں قید خانے جیسی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور ہماری ساری خواہشات پامال ہو جائیں گی، اور ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ نہیں، شرعی حدود کے اندر رہ کے انشاءاللہ ساری جائز خواہشات اللہ پوری کر دیں گے، ضروریات بھی پوری ہوں گی، لیکن یہ کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں، ازواج مطہرات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ کے چلنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، یہ ساری کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی مستورات ہیں، کچھ ازواج ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی صحابیات ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اس موضوع کے اوپر بہترین کتاب سیرت صحابیات، یہ کتاب لے کے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ باقی فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سٹارٹنگ کے اندر شروع میں حکایت صحابہ کا چیپٹر رکھا ہے، باب ہے، جس میں نبی علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، صحابہ کے بھی ہیں، صحابیات کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں۔ تو اس میں مستورات کے واقعات بھی ہیں، مستورات نے دین کے لیے کیا قربانیاں دیں، مستورات کی کیا صفات تھیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، ان کا کیا کردار تھا دین کو سیکھنے میں، دین کو پھیلانے میں، کیا ان کا رول تھا، کیا کردار تھا۔ ہم بھی وہی کردار ادا کریں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اس معاشرے میں، اور اس عربی کو سیکھنے سے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہو، ذکر اہتمام کے ساتھ ہو، ہمارے اخلاق اخلاق کریمانہ ہوں۔ ان تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ نجات عمل کے اوپر ہوگی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی علیہ السلام میں تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور علم سیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جتنا سیکھنا ہے سیکھ لو، لیکن یاد رکھو نجات جو ہے وہ عمل کے اوپر ہوگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو نجات عمل کے اوپر ہوگی۔ تو اعمال کے اندر بڑا عمل تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ تقوی پہ اللہ کاموں کو بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، ہر تنگی سے اللہ راستہ دیں گے۔ دوسری صفت جو ہے وہ سادگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری زندگیاں سادہ ہوں۔ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ذرا غور کریں، ان کے بچوں کو دیکھیں، ان پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، اکثر لوگ شہید ہو چکے، وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ 4 دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، اوپر سے سردی ہے اور بارش ہے اور بموں کی بارش ہے۔ اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ باتیں مسلمانوں کو زیب بھی نہیں دیتی، خاص طور پہ اس دور میں، ان حالات کے اندر، کہ ایک طرف مسلم امہ کے ساتھ، انبیاء صحابہ کی اولادوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اور دوسری طرف جو ہیں مسلمان اپنی شہ خرچیوں کے اندر اور اپنی پکنکوں کے اندر اور اپنی جو ہیں دنیاوی خواہشات کے اندر منہمک رہیں۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک جسم ہیں۔ المسلمون کجسد واحد، مسلمان سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہو پھر بھی سارا جسم تڑپے گا، اگر سر میں درد ہو پھر بھی سارا جسم تڑپے گا۔ کیوں؟ کہ ان اعضاء کا آپس میں ربط ہے، اور اگر ربط نہیں رہے گا تو پھر کسی کی تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر آج بھی کسی مسلمان کو ان مسلمانوں کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کا امت سے ربط کٹا ہوا ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کو رونا چاہیے کہ میرا امت سے ربط کٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور احساس کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو سادگی پہ لائیں۔ ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، تہجد میں مانگیں، اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، قبلہ اول کی اللہ حفاظت کرے۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر سادگی کو لے کے آنا اور اپنے اخلاق کو اخلاق کریمانہ بنانا ہے۔ سلمن قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلم، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو اس کی طرف جو تم سے برا معاملہ کرے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ نبوی اخلاق ہیں، نبوی اخلاق ہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نسخہ ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہم بھی سلام کو عام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے روزانہ 20 مرتبہ سلام کیا، جب انتقال ہوگا تو اللہ شہادت کا رتبہ دیں گے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریب، بیوہ، یتیم، مسکین، پڑوسی، مہمان، لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اب تو ویسے رمضان آ رہا ہے، لوگوں کو افطار کرائیں، لوگوں کو سحریاں کرائیں،
غریبوں کو راشن دیں، دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور سب سے بڑا آپ کا جامعہ باب الرحمہ آپ کے علاقے کے اندر ہے، سینکڑوں طلبہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے ساتھ جو ہیں مالی تعاون کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے اوروں کو ترغیب دے کے اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلہ رحمیہ کریں۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے خاندانوں میں چل رہا ہے، قطع رحمیاں ہیں، لوگ ناراض ہیں، مرد مردوں سے ناراض ہیں، عورتیں عورتوں میں آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ کے لیے ان ناراضگیوں کو ختم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یعفو یعفو اللہ عنہ، جو کسی کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہم پہ اللہ رحم فرمائیں تو ہم لوگوں کو معاف کیا کریں۔ اور آسان بات ہے، جب کوئی مسئلہ ہو جائے کہہ دیں کوئی بات نہیں، برداشت کر جائیں۔ کیا خوب کسی نے کہا کہ غصے کا گھونٹ پیو اور جنت کے اندر جاؤ، تو غصے پہ قابو کریں۔ جو غصے پہ قابو کرے گا اس کو امن ملے گا، اس کو امن ملے گا۔ صلوا الارحام، صلہ رحمیہ کرو۔ چوتھی چیز، اس حال میں رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھو کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پانچواں کام اللہ پاک یہ کریں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز، اگر ہم نے یہ 4 کام کر لیے، تدخلوا الجنت بسلام، اعلان ہوگا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے۔ اس زندگی پہ ہم نے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر کے ماحول کو، نظام کو اسلامی ماحول بنانا ہے۔ ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ ہم کریں اسلامی طریقے سے، فرشی نشست ہو، سادہ زندگی ہو، سادہ کپڑے ہوں، کم چیزوں میں گزارا کرنا سیکھیں۔ جتنی چیزیں ہوں گی اتنا حساب بھی دینا ہوگا۔ شاپنگ کرتے وقت، خریداری کرتے وقت، چیزیں لیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ ایک دسترخوان کے اوپر کئی قسم کے کھانے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہاں کسی مہمان کے لیے تو گنجائش ہے، اپنی ذات کے لیے کئی قسم کے کھانے اور اس میں اسراف یہ ناپسندیدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے اندر 2 کھانے ہوں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ فتوے کی روح سے جائز ضرور ہے، لیکن اگر تقویٰ لینا ہے، اللہ سے تعلق میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر زندگیوں کو سادہ کرنا ہوگا۔ لباس میں سادگی، گھروں میں سادگی، ہر چیز میں جب سادگی آئے گی تو پھر ایمان اندر آئے گا۔ دنیا کی محبت باہر جائے گی، اللہ رسول کی محبت اندر آئے گی۔ اور اگر دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اللہ رسول کی محبت دلوں میں نہیں آ سکتی اتنی آسانی سے۔ دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، میری امت دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی انسان رہتا ہے، او عابر السبیل، یا جیسے ایک راہ چلتا ہوا مسافر رہتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی آزمائش ہیں، تمہاری اولادیں بھی آزمائش ہیں۔ اللہ کسی کو دے کے امتحان لیتے ہیں، اللہ کسی سے چھین کے امتحان لیتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کریں۔ شیطان ہم کو محرومیاں دکھاتا ہے، عطائیں نہیں دکھاتا۔ ایک انسان پہ 99 نعمتیں ہیں، ایک محرومی آ گئی تو محرومی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، ان نعمتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی موجودہ نعمتوں پہ شکر کریں گے تو اللہ مزید عطا فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایک کورس قبول فرمائے۔ روزانہ آپ کا گھروں سے نکل کے آنا، پردے اور حجاب کے اندر اپنے گھروں کو، بچوں کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر قدم پہ آپ کو 700 نیکیاں مل گئی۔ روزانہ آپ نے جنت کا راستہ طے کیا، اور فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، موت تک اس کو نبھانا ہے۔ یعنی کہ ہم پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلتے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، اس کو پھیلاتے رہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضیات پہ، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے وقف کر دیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمارا تو مقصد زندگی یہی ہے۔
اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا، ہم تو آخرت کے مسافر تھے، دنیا میں اللہ پاک نے عارضی طور پہ بھیجا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کر لیں۔ اب دنیا کی زرق برق چیزیں دیکھ کے ہم اس میں منہمک ہو گئے، ہم اس کو دل دے بیٹھے، تو آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ تو اس قسم کی محفلوں میں، بیانات میں آنے سے، سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ دین امانت ہے، دین امانت ہے، ہم نے اس کو منتقل کرنا ہے اوروں تک۔ تو اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرایا کریں، علاقے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، یہاں پہ ہفتے وار تعلیم کے اندر جایا کریں، اپنے محرموں کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہیں اللہ کے دین کو سیکھیں بھی، اس کو پھیلائیں بھی، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں، نیک متقی بنائیں، ان کو دینی تعلیم دیں۔ ہماری اولاد، ہمارے گھر کے بچے، یہ ہماری کمائی ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، یہ ہمارا کیپٹل اماؤنٹ ہے، یہ اصل سرمایہ ہے، یہ کیش ہوگا انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو ان کی دینی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آنے کو، پڑھنے کو، معلمات کے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین سے، دین کی محنت سے، علم سے، علماء سے، معلمات سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جوڑ کے رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ساری محنت، کوشش، کاوش کو ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا دے، اور پوری امت میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔